بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں میں سے ہر بندے پر ایک دوسرے کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق مہمانی ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کا اکرام کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ شریعت کی تعلیمات بڑی آسان ہوا کرتی ہیں۔ شریعت آپ کو اس چیز کا پابند نہیں کرتی کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ مہمان نوازی کے سلسلے میں بھی شریعت نے بڑی آسان تعلیمات دی ہیں کہ جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہی آپ مہمان کے لیے کریں۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتکلف للضیف ما لیس عندنا وان نقدم ما حضر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ہم ایسا کام نہ کریں جو ہمارے بس میں ہی نہ ہو، تکلفات میں نہ پڑیں، بلکہ جو کچھ گھر میں موجود ہو وہ مہمان کے سامنے لا کے حاضر کر دیں۔ یہ شریعت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے جو ہمیں تعلیم کیا گیا۔ ہماری ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہمارا کوئی مہمان ہم سے ملنے آتا ہے، اگر وہ ہماری جان پہچان کا ہوگا، اس کے ساتھ دوستی ہوگی یا ہمارا کوئی مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہوگا تو پھر اس کے لیے مختلف تکلفات کیے جاتے ہیں اور اپنی استطاعت سے بڑھ چڑھ کر اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس اہتمام کے سلسلے میں مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب مسلمان ہم سے ملنے آئے جس سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو تو پھر اس کو پانی پر ہی ٹرخا دیا جاتا ہے اور کوئی خاص اکرام اس کا نہیں کیا جاتا۔ تو شریعت کی ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں، اور اگر کوئی ملنے کے لیے آپ کے گھر آتا ہے تو اس کو مہمان سمجھتے ہوئے شریعت کی تعلیمات کی پیروی کریں اور اس کا حق ادا کریں، اور حق ادا کرنے کے سلسلے میں کسی تکلف کی طرف نہ پڑیں۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے تو انہوں نے جو گھر میں موجود تھا وہ پیش کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ روٹی کے ساتھ نمک انہوں نے مہمان کی خدمت میں حاضر کیا اور فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع کیا ہے، تو یہ کچھ موجود تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب مہمان نے نمک میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز مانگی تو جو حضرت سلمان کے ہاں نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا لوٹا یا وضو کرنے کا جو برتن تھا وہ سبزی والے کے پاس رہن رکھوا کے مہمان کا وہ مطالبہ پورا کیا۔ مہمان نے جب کھانا کھایا تو اس نے دعا کی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موجود رزق پر قناعت کرنے کی توفیق دی۔ تو حضرت سلمان نے ان سے فرمایا کہ اگر تم موجودہ رزق پر قناعت کرتے تو پھر میرا وضو کا برتن سبزی والے کے پاس رہن نہ رکھنا پڑتا۔ اب اس میں ایک تعلیم ہے کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان جو کچھ بھی پیش کرے چاہے وہ کیسا ہی ہو اسے محبت کے ساتھ قبول کرے اور کسی قسم کی شکایت نہ کرے۔ یہ بڑی سیدھی سیدھی تعلیمات ہیں مہمان اور میزبان کے سلسلے میں۔ اگر ان پہ عمل درآمد ہو اور ہر آنے والے ملاقاتی کو اہمیت دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھ کے اس کو مہمانی کا حق دیا جائے تو پھر معاشرے میں محبتیں پھیلتی ہیں اور لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔